بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایسی داستان ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم شب معراج کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور ساتھ ہی اس رات سے جڑی بدعات اور خرافات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس رات کو صحیح طریقے سے گزارنے کے بارے میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ واقعہ معراج کا پس منظر۔ شب معراج کا واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں شدید اذیتیں سہنی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین اور طائف کے لوگوں نے سخت تکالیفیں دی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کا غم بھی تازہ تھا۔ ان سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا کیا تاکہ ان کے دل کو سکون ملے اور ان کا مرتبہ مزید بلند ہو۔ یہ سفر ایمان والوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس واقعے کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ سفر معراج کا آغاز۔ سفر معراج کا آغاز مسجد الحرام سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ ایک نورانی سواری براق ساتھ لائے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ براق کی رفتار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں اتنی دور پہنچتا تھا جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے حیرت انگیز مناظر دیکھے جن میں پہاڑ، دریا اور آبادیاں شامل تھیں۔ یہ سواری صرف نبیوں کے لیے مخصوص تھی اور اس کی چمک اور خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بیت المقدس کی زیارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا جو کہ تمام انبیاء کرام کی عبادت گاہ رہی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز کے لیے صف بندی کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کی امامت کا شرف بخشا گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا منظر جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ ساتوں آسمانوں کا سفر۔ بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں طرف خوش اور غم کے مناظر دیکھے۔ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کی قوم میں ان کا بہت احترام تھا۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی امت کی فکر کا اظہار کیا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں بیت المعمور کے قریب عبادت کرتے دیکھا۔ ہر آسمان پر ایک روحانی منظر تھا، فرشتے عبادت میں مصروف تھے اور سارے آسمانوں میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
سدرۃ المنتہا تک رسائی۔ 7 آسمانوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ مقام فرشتوں کی عبادت کا آخری مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ کو تنہا جانا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا پر روشنیوں اور رنگوں کا ایک حسین منظر بہت ہی دل فریب تھا۔ وہاں موجود فرشتوں کی عبادت کے اندر عجیب کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس ملاقات میں امت محمدیہ کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ پہل 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نمازوں کی تعداد گھٹتی گئی، یہاں تک کہ صرف اور صرف نمازوں کی تعداد 5 ہو کر رہ گئی۔ یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بابرکت رات میں امت کے لیے انعامات۔ شب معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کئی انعامات دیے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2، گناہوں کی بخشش کے وعدے۔ نمبر 3، شفاعت کا انعام۔ ان انعامات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے بے پناہ محبت۔ واپسی کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات مکہ مکرمہ واپس لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کفار مکہ کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور اسی وقت صدیق کا لقب پایا۔ شب معراج سے متعلق بدعات اور خرافات۔ دوستو، شب معراج کی عظمت کو کم کرنے کے لیے آج کل کچھ لوگ مختلف بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان اعمال کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ مثلاً شب معراج سے جڑے بے بنیاد اور جھوٹے قصے اور کہانیاں بیان کرنا جو قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتے، اور اسی طرح مخصوص نمازوں یا اذکار کو لازم سمجھنا، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اور اسی طرح گھروں اور مساجد کو سجانا اور غیر ضروری تقریبات کا انعقاد کر کے چراغاں کرنا، اور شب معراج کے نام پر مخصوص پکوان بنانا اور اسے ضروری سمجھنا، اور اسی طرح شب معراج کے نام پر ایسے اعمال جو مکمل طور پر غیر اسلامی ہیں، جیسے موسیقی اور ناچ گانے وغیرہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل اور کامل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ سورۃ المائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ شب معراج سے متعلق مخصوص عبادات کا کوئی ذکر قرآن یا صحیح احادیث میں نہیں ملتا۔ شب معراج کو صحیح طریقے سے منانے کا طریقہ۔ شب معراج کی رات کو عبادت کے لیے استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس میں وہی عبادات کرنی چاہیے جو عام راتوں میں مشروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس رات تہجد پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے حاجات اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر، استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔
اور اسی طرح اس رات یا کسی بھی وقت صدقہ و خیرات کرنا اجر کا باعث ہے۔ اس رات کو سمجھنے کے لیے شب معراج کے بارے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دوسروں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم شب معراج کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے بدعات اور خرافات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ شب معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی، نماز کی پابندی اور اللہ سے قربت ہماری زندگی کے سب سے بڑے مقاصد ہیں۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کا عہد کرنے کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادات اور دعا میں گزاریں، نہ کہ بدعات اور خرافات میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔